جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کی تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم پکارو اس پیغمبر کو، بالقول، ایسی انداز میں، ایسی آواز کے ساتھ، کجہر بعضکم لبعض، مانند پکارنے کے بعض کے تمہارے بعض کو، ان تحبط اعمالکم، ان تحبط، یہ کہ ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اس حال میں کہ تم، لا تشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے ہوگے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی ہمیں ایک اور ادب محمدی اور تعظیم محمدی کا اصول بتا رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کے اوپر۔ جب آپ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مجلس میں موجود ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آواز کو بھی پست رکھو، اپنے نظریے کو بھی پست رکھو، اپنی سوچ کو بھی پست رکھو، اور کسی صورت کے اندر بھی اپنی آواز اور اپنی سوچ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ اور آواز سے مقدم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ اس آیت کا شان نزول، بنی تمیم کا جب ایک وفد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس وفد کا امیر مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کا امیر مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قعقاع بن معبد کا نام لیتے ہیں، اور اسی مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اقرع بن حابس کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے عمر، تجھے تو بس میری مخالفت ہی کرنی ہے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، آپ کی مخالفت مقصود نہیں، بلکہ میں اقرع بن حابس کو قعقاع بن معبد سے اچھا گردانتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں۔ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی نازل ہو جاتی ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، میرے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور دوسرا حکم فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے پیغمبر کو اس انداز میں بھی نہ پکارو جس انداز میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، علماء کرام اعظام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو اس کا نام لے کے پکارتے ہو، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد اور یا احمد کہہ کے پکارنا بھی قرآن مجید منع کرتا ہے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الفاظوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا چاہیے۔ اور فرمایا، ان تحبط اعمالکم، جب آپ مجلس کے اندر میرے نبی کی تعظیم نہیں کرو گے، میرے نبی کی موجودگی کا خیال نہیں رکھو گے، اور میرے نبی کی غیر موجودگی کے اندر میرے نبی کی احادیث کا، میرے نبی کے فرامین کا خیال نہیں رکھو گے، اپنی آوازوں کو، اپنی سوچوں کو بلند کرو گے، تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوں گے، اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا، تم اس چیز کو جانتے بھی نہیں ہوگے، تم اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہوگے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا،
لیکن اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جنت اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان ایسا کلمہ بولتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اور جہنم کو اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔